اسرائیل اتنا ظالم نکلا کہ اس نے فلسطین کے ہر بیس پر حملہ کیا، جہاں اندھا دھند اسپتال پر کبھی کہاں، کبھی گھر، کبھی کہاں، اتنا گر گیا ہے اسرائیل۔ فلسطین نے اپنے دفاع میں کچھ راکٹ ڈالا تو کیا ہوا؟ اپنے دفاع میں ان پر ظلم ہو رہا تھا نا، پر پھر بھی میڈیا خاموش تھا، ظاہر دباؤ میں۔ ابھی آپ دیکھیں جو بھی آتا ہے اسرائیل کو تسلی دینے کے لیے، عموماً لوگوں کی رفت آمد وہاں ہوتی ہے جہاں نقصان زیادہ ہے، جہاں بحران زیادہ ہے، جہاں زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ امریکہ اسرائیل میں بار بار آ رہا ہے، پہلے وزیر خارجہ آیا، پھر وزیر دفاع آیا، پھر صدر آیا، اور جو بھی آتا ہے اپنے ساتھ بحری بحران لے کے آتا ہے، اسلحے سے بھرا جہاز لے کر آتا ہے۔ پھر اسی طرح برطانوی وزیر آئے، وزیر دفاع آئے، وزیر خارجہ آئے، پھر وزیر اعظم آیا۔ یہ سارے اسرائیل پہنچتے ہیں، تل ابیب میں پہنچتے ہیں، ایک دن گزارتے ہیں اور دوسرے دن سیدھے سعودی عرب میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ خبروں کو دیکھیں، سب کے سب دوسرے دن سعودیہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی تسلی جس طرح ہوتا ہے، عموماً کوئی بندہ مر جاتا ہے تو پہلے اس کے باپ کو جا کے پہلے تعزیت کی جاتی ہے، پھر فوراً اس کے سسر کے پاس چلے جاتے ہیں یا اس کے چاچا تایا کے پاس چلے جاتے ہیں اور دوسرے رشتہ داروں کے پاس چلے جائے ہیں کہ آپ کے عزیز سے ہمیں افسوس ہے۔ یہ تل ابیب شہر میں نیتن یاہو کو جا کے گلے لگاتے ہیں کیونکہ دونوں ایک جیسے عزادار ہیں۔ اسی عمل نقصان ہوا ہے، دونوں کا ہوا ہے، اور اس لیے یہ طبقے یہاں سے اٹھ کر ریاض پہنچ جاتے ہیں، جدہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر پہنچ کر ان سے ملتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بھی تسلی دیتے ہیں کہ ہم اسرائیل اور نیتن یاہو مطالبہ کرتا ہے ان سے کہ ہماری مدد کرو، یہ مدد کرو۔ بن سلمان الگ سے مطالبہ کرتا ہے کہ غزہ نہیں، فلسطین ہی سرے سے نابود ہونا چاہیے، چونکہ ان کے منصوبے ہیں جس کی وجہ سے اس کو مشرق وسطیٰ کا نقشہ تبدیل کرنا تھا، اور وہ نقشہ دھرم بھرم کر دیا ہے حماس نے۔ یہ وہ زمینی حقیقت ہے جو وقوع پذیر ہوئی ہے، جو اس ظلم و ستم کی آندھی میں نظر نہیں آ رہی۔